ان آئیڈیولوجیز کو پرکھا جائے. کس بنیاد پہ؟ حدیث کے سامنے، قرآن کے سامنے اور صحابہ کے فہم کے سامنے. اگر اس پہ کھڑے اترتی ہیں تو مانو، اگر نہیں اترتی ہیں تو ان کو ڈسٹ بن میں. آج کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی کی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے الوقت هو الحیاء، یعنی وقت ہی اصل میں زندگی ہے نا، اصل میں وقت ہی زندگی ہے. قال الامام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی شوالن دبن من لم یکن وقته باللہ و باللہ، دبن یہ صاحب اسن اللہ تعالی سن خاطر، رب سن خاطر وقت آسے. ٹھیک، یہ صاحب اسن اللہ تعالی سن خاطر وقت آسے یا یسن رب سن خاطر وقت کڑے. یہ کچھ ونن امام ابن القیم ونن دپن یہ صاحب اسن کیا آسے اللہ تعالی سن خاطر وقت یا رب سن خاطر یسن وقت کڑے. ٹھیک چھا، یا یسن اللہ تعالی سند عبادت خاطر وقت کڑے، یسن اللہ تعالی سن عبادت خاطر وقت کڑے، رب سند بندگی خاطر پنہ زندگی ہند کیا اوقات الگ کڑے. یعنی جس بندے کو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہ ہو، جو اللہ کی بندگی کے لیے وقت نہ نکالے، ٹھیک، اس کے متعلق کیا کہتے ہیں یہ؟ فالموت له خیر له من الحیاء، اس کا مرنا ہی اس کے جینے سے بہتر ہے. ٹھیک، یہ کن کا قول ہے؟ یعنی جو بندہ اللہ کے لیے اپنی زندگی کے اوقات صرف نہ کرے، رب کی بندگی کے لیے اپنی اوقات میں سے، وقت میں سے تھوڑا وقت نہ نکال سکے. ٹھیک ہے، اللہ کی بندگی کے لیے جس کے پاس وقت نہیں ہو، ٹائم نہیں ہو، نہ اللہ کے دین کو دینے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہو، فرصت نہیں ہو، تو امام ابن القیم کہتے ہیں فالموت له خیر له، یعنی جو مرنا ہے نا خیر له من الحیاء، اس کا مرنا ہی اس کے جینے سے بہتر ہے. کس کا؟ اس کا مرنا ہی اس کے جینے کے لیے جینے سے بہتر ہے. یعنی زمین بنی ہی شدہ بہتر کم کو، یعنی ضرورت نہیں ہے اس جیسے انسان کی زندگی جینے کی. نہیں، اللہ کو نہیں چاہیے ایسا بندہ کہ جو اللہ کے لیے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کے لیے جو وقت نہ نکالے. اس کے لیے مرنا ہی بہتر ہے جینے سے. ٹھیک ہے نا، یہ کن کا قول ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا وقت کے متعلق، تو وہ ایک بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، جس کو آپ یاد بھی رکھو گے. اور اس میں آپ کے لیے سمجھو کہ ایک راہ بتائی گئی ہے، ایک وظیفہ آپ کو دیا گیا ہے، ایک نسخہ آپ کو دیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی، یعنی اللہ نے فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا، آپ کا رب آپ سے کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، یعنی ہم سب آدم کے بیٹے ہیں نا. ہم سب کا والد آدم علیہ السلام ہے، ہم سب کی والدہ حوا علیہ السلام ہے. تو اللہ نے ہمیں والد کی نسبت دے کے پکارا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، یا اے ذریت آدم. کیا کہتا ہے اللہ؟ تفرغ لعبادت، یعنی میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میری عبادت کے لیے اپنے دن میں سے، اپنے
راتوں کے ایام میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے بھی نکالو. یہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ اللہ کی بندگی کے لیے وقت ٹائم نکالو. یہ کیوں کہا گیا ہے کہ the days will come جب آپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہوگی, جب آپ کے پاس اللہ کے دین کے لیے فرصت نہیں ہوگی, جب آپ کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہوگی, جب آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے فرصت نہیں, جب آپ کے پاس مسجد میں داخل ہونے کے لیے فرصت نہیں ہوگی. اتنے پر مشقت ایام آنے والے ہیں, اتنے فتنے رونما ہونے والے ہیں, اور ایسے حالات وقوع پذیر ہوں گے, ایسی حالات بنے گی کہ مادیت کا دورہ ہوگا, دنیا کمانے میں انسان اپنے آپ کو مصروف رکھے گا, اور the materialistic pursuits will make a person blind. He will forget his deen, his belief. جو مطلب دنیا کمانے کا جو مسئلہ ہوگا نا, یہ انسان کو اندھا کر دے گا. کہاں اس کو دین کے لیے فرصت ہوگی, کہاں اس کو حدیث سننے کے لیے فرصت ہوگی, کہاں اس کو درس حدیث میں بیٹھنے کے لیے فرصت ہوگی, کہاں اس کو قرآن مقدس پڑھنے کے لیے فرصت ہوگی. ایسے ایام آنے والے ہیں لگ بھگ انسانیت دین سے دور ہوتی جائے گی. انسان اپنے آپ کو اتنا مصروف پائے گا, فرصت ہی نہیں ملے گی دین کے لیے, نماز کے لیے, اللہ کی ذکر کے لیے, اللہ کی تلاوت کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اس حدیث میں آیا ہے کہ تفرغ لعبادتی. اب جو یہ ایام آنے والے ہیں ان میں آپ کے لیے یہ نصیحت ہے کہ آپ وقت نکالو ان ایام میں بھی, اور جب آپ فرصت میں بھی ہوں گے تو اس وقت بھی. کہیں سستی آپ کو پکڑ نہ لے, کہیں کاہلی آپ کو پکڑ نہ لے, کہیں آپ کا سست مزاج آپ کو دین سے غافل نہ کر دے. ٹھیک ہے نا. آپ مشقت سے پر ایام ہو یا آپ بالکل لیجر ٹائم آپ کے پاس ہو, ہر دونوں صورتوں میں اللہ کے لیے وقت نکالو. ٹھیک, اللہ کی بندگی کے لیے وقت نکالو. جب آپ اللہ کی بندگی کے لیے, عبادت کے لیے, نماز کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن سیکھنے کے لیے, حدیث سیکھنے کے لیے, مطلب یہ وسیع مفہوم ہے اس کا, وقت نکالو تو املأ صدرک غنن, آپ کے دل کو اللہ سبحانہ و تعالی غنا سے بھر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ دل کا اطمینان عطا فرما دے, آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی کی مٹھاس نصیب فرما دے, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کا سکون بہم فرما دے. ٹھیک ہے. اللہ کی عبادت میں سکون ہے, اللہ کی بندگی میں قرار ہے, اللہ کی بندگی میں کامیابی ہے, اللہ کی بندگی میں فلاح اور کامیابی کی ضمانت رکھی گئی ہے. آپ کے دل کو اللہ سبحانہ و تعالی اطمینان سے بھر دے. اور اگر ہم اس کے وسیع مفہوم میں جائیں گے تو دل کی غنا کب حاصل ہوتی ہے, دل انسان کا کب مطمئن ہوتا ہے؟ جب اس کی زندگی کے جو ہے نا, زندگی کے جو لمحات ہیں, چاہے دولت کمانے کے بارے میں ہو, چاہے کوئی دوسرا معاملہ ہو, چاہے اب اس کے لائیولیہوڈ کا تعلق ہو, چاہے اس کے نشیب و فراز کا معاملہ ہو, تو ان سب میں اطمینان کب بندہ پاتا ہے؟ جب اس کو ہر صورت میں سیٹسفیکشن ملے. ٹھیک ہے نا. دولت کمانے میں بھی اس کو سیٹسفیکشن ملے, اتنی دولت اس کے پاس ہو کہ اطمینان مل جائے اس کو. اللہ کہتا ہے کہ جتنی آپ کی کمائی ہو, جتنا آپ کے سورس آف انکم ہو, چاہے وہ کم ہو یا زیادہ, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی برکتوں سے نوازیں گے کہ آپ کا کم بھی اس میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے گا کہ آپ کے دل کو اطمینان, آپ کو اللہ تعالیٰ غنی بنا دے گا. یعنی ہر دوسرے مخلوق سے اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیاز فرما دے گی, مگر شرط اس کے لیے ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کے لیے وقت نکالو تو صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ, آپ کی غربت کو اللہ تعالیٰ آپ سے دور فرما دے گی. آپ کی غربت کو اللہ تعالیٰ آپ سے دور فرما دے گی. غربت کیا زیون رب سے نافرمانی سے کاچ سا یوتا فرمان بردار آکھ انسان رب سن بانی, یوتا فرمان بردار آکھ انسان پنس معبود برحق سن بانی, تو وشو تیوتا چھمس اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازا.
یُس یوٗتاہ قریٖب رۄبَس چھُنہ گژھان تٔمِس چھُ تیوٗتاہ اللہ تعالیٰ زیادٕ زیادٕ عطا کران تٔمِس چھُ تیوٗتاہ تیوٗتاہ سکوٗن اللہ تعالیٰ عطا کران تٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ تیٖژاہ عزتٕچ زندگی عطا کران اور یو ول observe that very thing انشاءاللہ near future. ٹھیک ہے نا. تو دوسری بات یہ کہی گئی کہ وہ اسد فقرک آپ کی غریبی کو اللہ تعالیٰ آپ سے دور کرے. گو غریبی دور کرنے خاطر کیا نسخہ اللہ تعالیٰ سن عبادت وقت کڑیو نماز خاطر وقت کڑیو قرآن پڑھنے خاطر وقت کڑیو حدیث پڑھنے خاطر وقت کڑیو اللہ تعالیٰ سن ذکر خاطر یعنی عبادات خاطر کڑیو وقت اور یہ تو عبادات خاطر وقت کڑیو وعد شراب کرن اخ دیوا اللہ تعالیٰ دلک سکون یعنی زندگی الجھن ژلن تہ نش اطمینان میلے بے سکونی یس نال چھ ولمس تمہ سۭتۍ میلہِ تۄہہِ نجات. ٹھیک چھا. زندگی ہند قلق اضطرار جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹینشن ڈپریشن اینگزائٹی وغیرہ ہے نا جو بھی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہے نا ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے گی. بے کیا بے کہا اللہ تعالیٰ غریب یعنی امیر بنائے وہ رب. کیا بنائے وہ امیر بنائے وہ رب. امیر کت پٲٹھۍ بنائے اللہ تعالیٰ چھِ ذریعہ تھٲمٕتۍ. ژےٚ چھُے تمنا کہ میں گژھِ اللہ تعالیٰ کیا بناؤں میں گژھِ اللہ تعالیٰ ملازم بناؤں. البتہ ییٚلہِ ژٕ تسُنٛد مانکھ اللہ تعالیٰ تہِ دی ژےٚ اورٕ. جب اللہ کے لیے کرو گے تو اللہ آپ کو انعام دے گا ہی ہے نا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ جزا کا بدلہ تو جنس میں ہی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد یہ کہا گیا وَإِلَّا تَفْعَلْ ہر گن سے رب سن بندگی خاطر نماز خاطر وقت کوڑ جو وقت امام ابن القیم کہہ رہے تھے. اگر آپ نے عبادت کے لیے وقت نہیں نماز کے لیے وقت نہیں نکالا سزا کیا ہوگی آپ کو. ملأت یدیک شغلا یا دوسری روایت میں ہے ملأت صدرک شغلا. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مختلف قسم کی پریشانیوں میں الجھا دے گا. اللہ تعالیٰ کیا کرے دلک سکون چھین تو اللہ تعالیٰ تو آورائے وہ رب کیا مختلف پریشانیوں سے آورائے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. اگر تو نماز خاطر وقت کوڑو یعنی عبادت خاطر وقت کوڑو تیلے آورائے ہوتا ہے رب کوتا آورائے وہ مطلب تو ایسو دنیا دہلی تے دنیا کماؤ اور روت کی تے دنیا کماؤ مطلب فکر روز پر کیا دنیا ہے نا دنیا اصل سے کم تام یہ کت ونمت دپن پتہ روز کمچ فکر تہ دنیا ام تام وونمت کہ دینس کن آس کم فکر دپن چانہ ویرِ یُس اکھاگو چانہ ویرِ یُس اکھاگو تس وونُکھ رجعت پسند. چانہ ویرِ یُس اکھاگو تس وونُکھ رجعت پسند. دون اچھن منز یس چھُ دنیا تس وونُکھ یہ سخ ظہیر. یہ ہمارا کرائٹیریا ہے نا. دیندارس کیا ونن أمس درٛاو اَتہِ دپان ہاں 2024 منٛز چھُ یہِ کیٛاہ نٮ۪ماز روز دپان درس کیا تھا وغیرہ أمِس ونان کیا اس کے متعلق ایک نیگیٹو کمپلیکس ڈیولپ کیا جاتا ہے. دون اچھن البت دون اچھن من یس دنیا تس ونک یہ سخ ظہیر یمس دنیا چھُنہ تگان مطلب تھپو زور تہ کماؤن تمس کیا ونان دس پرسن از انٹلیکچوئل. یہ کمن چھو تہ انٹلیکچوئل ونان مطلب پنس گامس جنہوں نے پڑھا ہے حالانکہ طہارت بھی ان کو نہیں آتی. وہ ناؤ کا سنا البت پڑھے لکھے جو ہے نا جن کو غسل کے مسائل تک پتہ نہیں ہاؤ یو کین کال دیم انٹلیکچوئلس. اللہ نے کہا اولئک هم اولو الالباب جو اللہ کو پہچانے جن کو دین کی معرفت ہو جن کو حدیث کی معرفت ہو جن کو اپنے نبی کی معرفت ہو جن کو اپنے اللہ کی پہچان ہو هم اولو الالباب these are the intellectual personalities of your village. اللہ نے ان کو انٹلیکچوئل کہا. البتہ ہمارا جو کرائٹیریا وہ الگ بن چکا ہے. ہم انٹلیکچوئل کن کو کہتے ہیں مولوی گئے کیا گئے نیرو مائنڈڈ ترائی ہوگی ساتھ دنیا سے. ٹھیک ہے یہ ہمارے حالات ایسے بنے. اللہ کہتا ہے کہ اس وہی کماون آسہِ نہ دنیا مثلا رب سن عبادت خاطر وقت نیرِ کینٛہہ فرماو رب ملأت صدرک شغلا دلس آورائے اللہ تعالیٰ تیوت تھا مطلب دولت اس کے پاس بہت ساری ہوگی
تیوتا آور آئے اللہ تعالیٰ سے فرصت ہے اس وجہ زن دس پریشان حال پکن الجھنوں میں ایسے پھنس جائے گا, مصیبتوں کی بور میں ایسے اللہ اس کو دھکیل دے گا کہ کبھی نکلنے کا نام ہی نہیں. کمائی واریا مگر ولم اسد فقر, غریبی کا سنا اس نو غریبی کا اس نو روب کیا. حالانکہ یہ کیا, یہ کمائی تیوارا, اس کے پاس بہت سارا ہوگا, بہت کچھ ہوگا, مگر غریبی کا سی نہیں اس پروردگار اور آئے دن اتن پروردگار دنیا سے, مگر نہیں سیٹسفیکشن کسی بھی صورت میں نہیں. لچھو وریا اس کماون آنند طوفان میں سب بے برکت کرن پروردگار سمجھی اس نہیں. پتہ اس نے گھر دبن زن چیز زود آتا افرائن تفرائن روپے کرنا. حالانکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. آور آئے سرو مگر غریبی کا اس نہیں کمائیتن ام سجدن 10,000 پیٹی بس تم مسائب ترائے اللہ تعالیٰ گھرن اندر 10-20 ساسن پیٹن ہند روپے گژھن ایک سیاحتس مز خرچ, اور یہ ہم آج دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی وقت کے بارے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی, جس کو اللہ کے لیے وقت نہ ہو تو اس کی زندگی ہو یا نہ ہو, اس کی زندگی نہ ہونے کے برابر ہے. فالموت خیر لہ, اس کے لیے مرنا ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا. ٹھیک, جب ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں بہت ساری برکتوں سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالی. اور رود راتوں کی سے اڈو کو شاید اس پہ یاد کی میں ون تہ اصل آو کت پہ جب ہم سورہ کافرون کی تفسیر پڑھ رہے تھے. سورہ کافرون پڑھا تک مز پڑھ اس یہ کت کہ کفر اور شرک نہیں مل سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ اپنے دین پہ ہو, ہم اپنے دین پہ ہیں, نہ ہم آپ کی راہ کو اختیار کر سکتے ہیں, اور جن کے مقدر میں آپ میں سے کسی ہدایت نہ لکھی ہو تو وہ بھی اس دین کو اختیار نہیں کر سکتے. تو پھر میں نے کہا اگر ہمارا دین ایک ہے, اگر ہمارا نصب العین ایک ہے, اگر ہمارا قبلہ ایک ہے, اگر ہمارے لیے دستور حیات اللہ نے قرآن رکھا ہے, اگر ہمارے رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو why we are finding such a division in this video? مطلب کیوں ہم ایسا دیکھ رہے ہیں؟ What's the reason behind it? There are a lot of reasons behind the diversification of this ummah or the bifurcation of this ummah. میں نے ایک ریزن آپ کو بتایا تھا کہ گناہ. جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے ہم نہیں مل سکتے, یعنی امت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس بات پہ اتحاد کریں, ہے نا. کوئی کامن ہے نا, come to the terms that are common between we and you. ٹھیک ہے. تو اتحاد کت چیز پہ کرو. دویم کت چیز کہ یل تھی قرآن مقدس پڑھو, قرآن ونان یعنی ہدایت خاطر تو اتحاد خاطر اکسی جائے جمع گھن خاطر زٕ چیز. کس چیز؟ زٕ چیز کی ترے چیز. کس اکھ گو القرآن, کیا گو القرآن. دوسرا احادیث, ٹھیک ہے نا, سنت. اب تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے صحابہ کا منہج اور فہم. دو چیزیں ہیں. منہج راہ کو کہتے ہیں, فہم سمجھنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک القرآن, دوسرا حدیث, تیسرا سلف صالحین کا فہم, یعنی صحابہ کا فہم, ان کا منہج اور ان کا فہم. مسئلہ یہ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں, پہلے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں پھر میں آپ کو اچھے سے سمجھا دیتا ہوں. سورہ نساء کی آیت نمبر 115 آئی تھنک سو, اگر میرا حافظہ مجھے دھوکہ نہ دے رہا ہو تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کر ایم پتہ کی ہدایت وقت گئی تمن برونہ کہیں واضح. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت لوگ حدیث لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریق لوگ ایم پتہ کریں مخالفت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, ات وات پڑھ نہیں ٹھیک ہے. ایم پتہ کیا فرمو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ پوک تحت واتہ پت یس نس مومنین ہنز وات گۄڈنِچ ہدایت پانے کے بعد, یعنی حدیث اس کے سامنے آنے کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ اس کے سامنے آنے کے بعد, مطلب واضح گو امس برونٛٹھ کن حدیث, واضح گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کار.
ایم کرت مخالفت بے کیا کرو یتبع غیر سبیل المؤمنین بے تراون کہنز وات بے کہنز مؤمنین ہنز وات یعنی بے پوک نہ تات وات پٹ کی یس مؤمنین ہنز راس یہ مومن کم چھ امش مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اولین مصداق چھ تمے پترون کہنز وات صحابہ کرام ہنز وات اور ویتبع غیر سبیل المؤمنین اس میں چھ چیز آگو ایک تو صحابہ کے منہج کو اس نے چھوڑا دوسرا صحابہ کے فہم کو اس نے چھوڑا دو چیزیں اس میں ہیں کیونکہ انہی دو چیزوں میں کمی ہونے کی وجہ سے انہی دو چیزوں کو صرف نظر کرنے کی وجہ سے دنیا میں یہ جو فرقوں کی برمار ہم دیکھ رہے ہیں انہی کی وجہ سے ان کو چھوڑنے کی وجہ سے ورنہ آپ نے کس دائی کو دیکھا ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا وہ کہے گا کوئی ہر کوئی کہتا ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سورہ آل عمران کی ہے یعنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو کس کے ساتھ اللہ کی رسی کو آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑو وَلَا تَفَرَّقُوا اور افتراق مت پھیلاو یعنی تو ما کریو کیا رب سن وقت یا رب سن راز یا شاہ کریو تے مضبوطی سان اور افتراق ما کریو یعنی ڈیوژن ما کریو تقسیم ما کریو امت مختلف جماعت ما بنایو ونڈ بازی ما ہیو کام اگر تو آقا امت چھو آپ اللہ کی رسی کو پہلے مضبوطی سے تھامو یہ اللہ کی رسی کیا ہے اب اس کو کیسے ہم سمجھیں اس کے لیے ہمارے لیے جو شاعر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبون کیا القرآن هو حبل اللہ قرآن ہی اللہ کی رسی ہے قرآن ہی اللہ کی رسی ہے اور دوسری روایت میں ہے القرآن سبب یعنی قرآن ایک سبب ہے ایک رسی سمجھو ٹھیک ہے نا طرفہ بید اللہ امی رازی ہند آپ ہی چھو اللہ تعالیٰ پانس سے روٹو وطرفہ بعیدیکم اور امی رازی ہند بیاکھ ہی چھو اللہ تعالیٰ توہی کندرو فتمسکو بہ اور ات پنی جس توہی کن اللہ تعالیٰ راز شنت رہا مسئلہ ٹھون مضبوطی سے یعنی قرآن کو آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو فَإِنَّكُمْ لَن تَحْلِكُوا وَلَن تَذِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا فَإِنَّكُمْ لَن تَحْلِكُوا پس جب آپ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے نہ کبھی آپ ہلاک ہو جاؤ گے نہ گمراہی آپ کے قریب آ سکتی ہے گمراہ ہونے کا سبب ہلاک ہونے کا سبب قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ٹھیک ہے نا بات سمجھ آ گئی اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کا قرآن ٹھیک ہے نا اور یہی قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب سورہ حشر یعنی یہ کیا سا تو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام نشتم باز دپیا روزو تم نش روزو یعنی یا قرآن چھ ونان ومن یطع اللہ والرسول جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ٹھیک ہے نا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا یعنی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس کے لیے کیا ہے تم سندی حشر سب دی قیامت ایک دو صدیقین سے شہداء سے انبیاء کرام سے صالحین ٹھیک ہے اور بے شے ربن من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ یہ میرے رسول سے اطاعت کرتا ہے می کو رب سے دیتا اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اسی نے کس کی اطاعت کی رب کی اطاعت کی مسئلہ واضح ہو گیا اور قرآن نے دوسری جگہ یہ عظمت اجاگر کی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اللہ کہتا ہے آپ کی محبت تب تک ہیج کمزور آپ کی محبت کا دعویٰ تب تک جھوٹا ہے جب تک آپ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرو گے اگر آپ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تب جا کے کیا کرنا ہے آپ کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا ان کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا اسی کی محبت مبنی بر صداقت ہے اسی کی محبت کو اللہ اپنے حضور قبول فرماتا ہے ٹھیک ہے نا آپ تب تک جھوٹے ہو اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے
بشس رب سے محبت کر ٹھیک ہے بشس رب سے پتہ اس نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت مان امس کیا دپو یہ جو رجل ہے نا یہ کذاب ہے جھوٹا ہے یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے کیونکہ اس کے سامنے حدیث بیان کیجیے نہیں مانا اس کے سامنے کوئی بھی مسئلہ حدیث سے ثابت کیا جاتا ہے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں اب جا کے یہ مسئلہ آ جاتا ہے ٹھیک گو دویم کت گو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک چھنا ونان ساری بات تم تو چھو زان وچھمت کان جماعت ونان یہ عظمت تو بلندی سے اللہ تعالیٰ رب سن فضل ست اللہ تعالیٰ سے عنایت ست اہل الحدیث دِژمٕژ یم یہ کت ونان کہ قرآن سمجھو حدیث سمجھو مگر کہاں دے صحابہ نے فہم مطابق اگر میں تو سنگل کہاں ہے ہوں نا سنگل کہاں جماعت all those مطلب sects for working here in Kashmir آپ کے ان کے کسی بھی عالم کی بات جہاں پہ وہ یہ کہتا ہو آپ قرآن لیجئے آپ حدیث لیجئے اور صحابہ کے منہج اور فہم کے مطابق اس دین کو سمجھے تو I will give you 500 rupees in cash اگر میں آپ مجھے سنگل کوئی عالم دکھاؤ گے اہل الحدیث کے بغیر جو یہ کہتا ہے کہ اے قرآن مانو حدیث مانو مگر کہیں فہم مطابق صحابہ نے فہمت تہن منہج رٹو اور یہ شیعت کر اہل الحدیث کا جماعت ٹھیک ہے یہ کوئی جماعت نہیں ہے یہ کوئی جماعت نہیں ہے نہ ہم کسی فرد کی طرف آپ کو بلاتے ہیں میں نے آپ کو کبھی کسی فرد کی اور دعوت دی مطلب آپ کو کم از کم 4-5 مہینے ہو گئے میں نے کب کہا کہ اس کی بات مانگی نہیں کہا اور میری بات کا سینٹرل جو مارل ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ٹھیک ہے نا تو یہ اس جماعت کا ایک خاصہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں اگر آپ کو متحد ہونا ہے تب جا کے کیا کرنا ہے اللہ کے قرآن کو سمجھو اللہ کی حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھو صحابہ کے فہم کے مطابق جیسے انہوں نے قرآن کو سمجھا کیونکہ ان کا ٹیچر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درسگاہ کا معلم تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شاگرد ہوں گے ان کی تربیت کیسے ہوگی انہوں نے کیسے دین کو سمجھا ہوگا جیسے انہوں نے دین کو سمجھا ہم بھی ویسے ہی سمجھیں تب جا کے اختلاف نہیں ہو سکتے دویم چیز گمراہی مطلب فرقہ گژھُن سُہ گوٚو یہِ کہ أسۍ چھِ قرآن پننہِ ان کے سمجھن أسۍ چھِ حدیث پننہِ ان کے سمجھن ہم نے صحابہ کے منہج اور صحابہ کے فہم کو چھوڑ دیا ہے اسی لیے بائیفرکیشنز ہو رہی ہے کہاں انسان چھُ دپان مثال کے طور پر مطلب میں کوٚر قرآن مقدس اندر کیا ختم شریفس دلیل مثال آپ نے سنا ہوگا یہ چھُ دپان میں کٔڑ دلیل بات آپ سمجھ رہے ہو میں نے دلیل نکالی کن دلیل چھُ قرآنس آپ کو میں کڑ دلیل گو یس کڑن آئی نیدر شی قرآنس میں اگر اس میں قرآن یوت رٹو مطلب قرآن ہے کچھ پانے ان کے سمجھ تیل نیرن یمن مسائلن دلیل مگر ایسے آیت میں پیش کر کیا صحابہ شاہ میں آیت نشی سمجھ تمو کرا یہ استدلال یہی گمراہی کو روکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ سب بیل بدا پیسے ہے قرآن صحیح کہ پان قرآن سمجھنے پڑھ قرآن پان سکڑے پانے پانون مانا اگر تہ بہ ونو مثال تھی 7 نفر بہ دمو تہ آیت اک بہ یہ پگہ مانی تھی کت ونو 7 رلیا سمجھو نا پان مطلب کرائٹیریا پن پن سمجھو بہ دپو تہ حدیثہ دمو تہ بہ تھی نفر دہ بہ دپو یہ حدیث تلا یہ پگہ پن مانی کڑ تہ کیا سمجھو ام من تھی ونو نا مختلف مسائل ام من یل وچھو صحابہ تہ تمو حدیث بوزمت تمو کیا مسئلہ ام من کڑمت اتحاد کت پہ گژھِ بہ دپو تہندی فہم چھ بہتر کن بہ دپ صحابہ ہند فہم چھ بہتر گو 7 گئی نا 7 وت تیل 10 گئی نا 10 وت یل بہ دپو یارا تہند فہم چھ صحیح ام چھ صحابہ یہ مسئلہ سمجھمت اتحاد کت پہ گو صحابہ ہندس فہمس پہ گو یل باقین دپو تھی ساری اصل سمجھان مگر لگو ونت تہذ کت نا صحیح کی صحابہ یہ حدیث میں آئی سمجھمت تمو نا یہ مسئلہ حدیث اندر کوڑمت تمو نا یہ مسئلہ قرآن اندر کوڑمت یہ پان چھ کڑ یہ کتھ وچھت ژے نو تل حظ مے ون دلیل ژے کم آیت تر کوڑت کم صحابین چھ امچ یا کت حدیثس من چھ امچ یہ مسئلہ آمت چھنا یہ کتن چھ وۄنۍ اختلاف گژھان یہ اختلاف کتن چھ گژھان آئیڈیالوجیز جو مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز آتی ہیں نا جو ٹھوسی جاتی ہے دین کے نام پہ دیز آئیڈیالوجیز آر دا بیسک کلپریٹس who are dividing us جو نیو آئیڈیالوجی اسی لیے یہ نو فکر چھنا یوان یہ چھ قبول کرنے آسان صحابہ کیا چھ آسان کیا چھ آسان قبول کرنے آسان صحابہ اور یہ ایک اثر چھوڑتی ہے یہ ایک اثر چھوڑتی ہے
لہذا یمن آئیڈیولوجیزن ہن توڑ چھ یہ کہ ان آئیڈیولوجیز کو پرکھا جائے کس بنیاد پہ؟ حدیث کے سامنے، قرآن کے سامنے اور صحابہ کے فہم کے سامنے. اگر اس پہ کھڑے اترتی ہیں تو مانو، اگر نہیں اترتی ہیں تو ان کو ڈسٹ بن میں پھینکو. سمپل سا مسئلہ. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں، اللہ کے کلام کے مقابلے میں کسی شخصیت کا ایسا نعرہ اجاگر ہو جائے، مثال کے طور پر یہاں ایک جماعت اٹھی ہے جنہوں نے توحید حاکمیت کا نعرہ دیا، قرآن سے ثابت ہے نہیں ہے، حدیث میں کہیں پہ نہیں ہے، صحابہ نے کسی جگہ پہ توحید کی اتنی ڈویژنز کی ہیں، توحید حاکمیت یعنی حکومت کا معاملہ، یعنی توحید حکومت کو کہتے ہیں، کیا یہ کسی جگہ پہ ثابت ہے؟ نہیں ہے. یہ تو واضح ہے سلف الصالحین کے منہج کی خلاف ورزی ہے، تو یہ گمراہی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو پرکھو، دلیل ہی کہیں نہیں ملتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس چیز، یہ اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھو گے تو اس چیز سے بہت سارے جو ہے نا ناٹس ہوتے ہیں نا وہ کھل جائے. ٹھیک. گو دویم وجہ کیا شو یہ ساری ون اتحاد کرو، کیا دبن اتحاد کرو، ہے قرآن رٹو، حدیث رٹو، مگر یہ تریم چیز ون. اور اہل علم کہتے ہیں، خاص طور پر علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی، تم دپن جدید فرقن یا قدیم فرقن ہز گمراہی ہن ساروی کھت بوڑ سبب چھ کیا؟ عدم تمسک بفہم السلف الصالح، صحابہ ہند فہم تراؤنس. یعنی یہ جو گمراہیاں پھیل رہی ہے، یہ جو مختلف قسم کی جماعتیں آج اجاگر ہو رہے ہیں، یہ جو گانے والے گاتے ہیں نا آج جو آپ سنتے ہو، ایک نے تو ہے نا لیٹسٹ میوزک اس نے ڈیولپ کیا ہے، وہ قادری جو قادری ہے نا، اس نے کیا بتایا، اس نے گایا ہے نا باضابطہ طور پہ، وہ فلم کا ایک ریکارڈ اس نے سنا ہے، اور سبحان اللہ جماعت اس کے سامنے سبحان اللہ. ارے گدو، یہ آپ کے سامنے کیا سنا رہا ہے؟ یہ آپ کے سامنے فلم کا ریکارڈ سنا رہا ہے. یہ جو اس قسم کے گمراہ کن افکار ہمارے سامنے آ رہے ہیں، دس از بیکاز ہم نے فہم جو ہوتا ہے نا، سمجھنے کا ایک کمپرہنشن جو ہوتا ہے نا، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے صاحب. یہ وجہ یہ ہے ہمیشہ دپان ون اس اتحاد ون وچھو تھی اتحاد کس گھان، دپان ہے اتحاد نہ گژھِ یتھ پٲٹھۍ کینٛہہ، مطلب ژےٚ چھی ڈیڑھ کی مسجد، اتہِ چھُ امام یہ ووٚنمُت تۄہہِ چھُو تی کرُن، چلان چھا ییٚتہِ؟ مثال کے طور پر عام مساجدن اندر کیا چھِ ییٚتہِ کران؟ کیا نماز پڑھک ٹھاس کار، امام تہِ چھُ کرٛٮ۪کہٕ دِوان، کیٛاہ چھُ دِوان؟ امام تہِ زور پران، مقتدی تہِ زور پران، أمِس دپان یہِ چھِ اجتماعی ذکر. کیٛاہ چھِ مثال اکھ مسلہٕ زن سمجھاوو تۄہہِ، یہِ چھِ اجتماعی ذکر. یہ چھِ ذکر، مطلب اس عبادت یم پتہ چھُ نا کران، یہ چھِ ذکر، یہ چھِ اجتماعی ذکر، اور یہ چھُ سُہ عبادت کران. عبادت چھُنہٕ توٚتام جٲیزٕ یوٚتام نہٕ ژےٚ اَمِچ دلیٖل آسہِ کرنٕچ، مطلب توٚتام ہیٚککھ نہٕ ژٕ عبادت کٔرِتھ کینٛہہ یوٚتام ژےٚ کرنٕچ دلیٖل آسہِ. تلہٕ اتھ اجتماعی ذکر کتہِ أنِتھ ژےٚ دلیٖل؟ حالانکہ حنفی عالم تہِ چھِ اتھ منع کران، دپان یہِ چھنہٕ ثٲبت کینٛہہ، مگر ماننہٕ خٲطرٕ تیار. ژےٚ کتہِ أنِتھ؟ تل حظ ہاوُس، صحیح بخاری ہاوے، صحیح بخاری ہاوے، صحابہ فرماون رضی اللہ عنہم اجمعین، کیا فرماون؟ اس پرزناون نماز گئی اختتام، یہ مسجد اندر اس کیا گژھان؟ اللہ اکبر، جو نماز کے بعد پڑھا جائے. کہاں آپ نے ثابت کیا کہ اجتماعی ذکر ساری پڑھو اکوٹے، امام تے پڑھے اکوٹے، کریو دعا. مسئلہ گو بیاکھ مسئلہ چھُ وۄنۍ چھُ وٕچھُن کہ دعا چھا گۄڈٕ ثٲبت. اکھ گوٚو ژٕ چھُکھ اجتماعی دعا پڑھان، أسۍ چھِ وٕچھُن فرض نماز پتہٕ چھا دعا ثٲبت، مقتدین کُن پھیرُن، پتہٕ اتھٕ تھوٚد تُلٕنۍ، دعا کرُن. گو ات مسلس من تے اختلاف، وۄنۍ یُس ژےٚ اجتماعی ذکر کر، ات کتہِ چھے ژےٚ دلیٖل؟ دپان قرآنن دوٚپ ذکر کٔرِو، حدیثن تہِ دوٚپ ذکر کٔرِو، مگر أسۍ دپوکھ صحابہ تہِ ٲسۍ نا نماز پران، تِمو چھا مےٚ انداز کوٚرمُت؟ صحابو منٛز کٲنٛسہِ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایسا کیا، وہ بھی نماز پڑھتے؟ اگر نہٕ تِمو کوٚرمُت تیٚلہِ چھِ یہِ کیٛاہ ایکسٹرنل باڈی کے حصے آ گئی جو اسلام میں داخل ہو گئی. ٹھیک ہے نا. گو أمِس ییٚلہِ دپو صحابن ہُنٛد فہم مکلیو نا، أتھی گوٚو نا اختلاف دوٗر. تتہِ نہ چھُ یہِ کر بنٛد تہِ کر گوٚو چیپٹر گوٚو اتحاد. نہ چھُکھ ژٕ دپان بہٕ وایہِ رباب تہِ، ژٕ دپکھ بہٕ گوٚژھُس ژےٚ سۭتۍ رلُن، کتہِ؟ یہِ کتہِ چھُ ممکن؟ ژٕ سگرایکھ بدعت، ژٕ دپکھ یِم گٔژھۍ مے سۭتۍ رلٕنۍ، پتہٕ دپکھ امتس یِم چھِ امتُک انتشار، امتس اندر تفریق کران. اگر ژٕ سمجھکھ علم وول آسکھ، حقٕچ جماعت چھے سۄ یتھ ژےٚ چھِ دپان ہے قرآن رٹ، حدیث رٹ، بیٚیہِ رٹ صحابن ہُنٛد فہم. أتھۍ پٮ۪ٹھ گوٚو نا مدیٖنہ کٮ۪ن روزن والٮ۪ن، انصارن، مہاجرن،
اتحاد پانو تم پانو گو لڑائی کران اسلام برو تس قتل و غارت گا جنگ بواس کس ناوس پر ہزاروں لوگ قتل ہو جاتے تھے. ان کا اتحاد کس پہ ہوا؟ توحید کے کلمے پہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اور صحابہ کا جو فہم تھا اس پہ انہوں نے اتحاد کیا. ٹھیک ہے اسی پہ اتحاد ہو گیا. اس کیا کڑو نئی وات آج کیا تھو برونٹ کے یمس تھو یہ گو حنفی یہ گو مالکی یہ گو شافی یہ گو بدل جماعت یمن دپو آز اتحاد پلیٹ پار کرسین پہ یہ کت رالے یتن دوپت ژے امتس یکجا گژھو اتحاد درس نبر درو استانس سۭتۍ ژٕ کیٛاہ رلیوکھ وۄنۍ یژ گوٚو ٹار یہ سورُے اپُز یہ کُس اتحاد ہے؟ اتن دوپت حدیثس دمو اہمیت نبر درو دپن نا سٲنۍ امامن ووٚن تمہِ نبر نہ نیٖزیو کِہیٖنۍ. ژےٚ کیٛاہ اتحاد درس دیُن گژھی نہٕ یہ کتہِ چھُ ممکن. وہ جب شخصیات کے نام پہ الگ الگ گروہ بن جائے گی شخصیات کو پیغمبر سے زیادہ مقدم سمجھا جائے گا. اور المیش مطلب یہ میں آپ کو تجربے کی بات کہہ رہا ہوں. یہ تم جماعت تہ وجودس من تم فرقہ تہ وجودس من آمت اگر تہندس فرقہ کس بانیس ونو نا کھانا تمس مخالف دپوس ام چھ غلط تم مارن تم دین چوب سو مطلب وہ لڑائی کرے گی مطلب تم آسن لڑائی اگر تمن یم سائڈ ونو حدیث شیت پہ تھی حدیث مخالف پت کیا مطلب حدیث گو پت کیا گو اگر اندس دپو امس غلط یہ غلط وونمت یہ نہ صحیح یہ نہ صحیح کہ یہ لڑائی یہ کر قتل امس یہ شرارت کھسان حدیثس منع کرنے وز ام کم سن کلمہ پوڑمت چھنا گو نوکر چھنا واریاہ ام کیا ام سی نفر سن کلمہ پوڑمت یم سندی گیت گیوان چھنا مثال تو ون امام ابن القیم یا ابن تیمیہ اگر میں تمہیں کھانا دپ کہ ام فلائن کت ون غلط میں جودے کی نوک پہ رکھ دوں گا حد امام ابن تیمیہ اد امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی یہ حدیث سے ام سن قول مخالف چھوڑو جوتے پہ لگا اس کا وہ یہ دعوت ہونی چاہیے. وہ یہ کہے مطلب جنہوں نے فرقے بنائے تم ون سانس امام سن کت لگائیو تو بوٹ کھر سے تمہ ہارٹ بہت تھی بے نا تم دپن ہے اگر بوز وچ سن امامن کت ورمز غلط نہ یہ غلط اتن چھ سن کت تراؤن تو ون نہیں کہیں گے وہ کیونکہ شخصیات کے نام پہ جو فرقے وجود میں آ گئے ہیں وہ اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے فہم کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے نا. اور بہت ساری کیا تحریک تج ون وقت کمو چھنا کُنہِ ساتہٕ کینٛہہ کنڈیشنز گژھان کینٛہہ جمٲژ تُج کیا وقتی طور تمن اوس مقصد مثال کے طور پر تمن اوس مقصد بدل کے وۄنۍ ییٚلہِ تمن سُہ مقصد آے تمن کیٛاہ روٗد پتہٕ کٲم مۄکلے نہ کٲم مسئلہ سمجھ آتا گوٚو یہِ چھُ مسئلہ گوٚو وۄنۍ کیٛاہ چھُ اصلی مسئلہ اتحادس کیا چھُ دوٚیِم چیٖز مطلب یہ ڈویژن کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم قرآن کہتے ہیں حدیث کہتے ہیں کیا صحابہ منہج کیا صحابہ فہم بھائی ون بتائے بیاکھ ایگزامپل اخ دِ سۄ لگہِ ضروٗرت مثال کے طور پر یہ تراون کیا روہن پوش چھنا تراون روہن پوش بہٕ چھُسو تۄہہِ مطلب مسلہٕ سمجھاوان کیٛاہ چھِ تراوان چھنا پوش انان ژۄچہِ کُلچہِ وغیرہ کباب رباب چھنا واریاہ چیٖز انان دپان فلٲنۍ دۄہس پٮ۪ٹھ گٔژھِو سٲری جمع برونٛٹھ ٲسۍ نہ کھٮ۪وان مکاے ژۄچہِ وغیرہ بیٚیہِ تریش تراوان بیٚیہِ پوش دپان کیٛاہ گۄڈٕ چھِ کامن سینس کتھ اگر 2 دۄہن تریش کرو انسانس بن سُہ بچہ 3 دۄہن مطلب کٔژن دۄہن بچہِ 5-6 دۄہ نیرتنس نیرنس 6 دۄہ کٔژ دۄہ نیرنس توتہِ 2 دۄہ نیرنس چلو 5 دۄہ تہِ چلو وۄنۍ 10 دۄہ تہِ نیرنس ٲخر مرِ تریشہِ ورٲے مرِ نہٕ یہِ چھُنہ کامن سینس کتھ ییٚمِس مردس سُہ ڈۄڈِ گُرۍ چھُ گژھان قبرِ پٮ۪ٹھ تریش تراونہِ یہِ کتہِ أمِس کٔمِس گوٚو یہِ چھُ اکھ مطلب لاجِکل کتھ چھُس بہٕ ونان مطلب عقل چھنہٕ یِم چیٖز تسلیٖم کران کیٛاہ گژھِ پٮ۪ٹھٕ میٚژ تراونہٕ سۭتۍ مطلب ہُہ ٹھیٖک چھا مسلہٕ چھُ وۄنۍ بیٛاکھ تِم چھِ دپان ہے اَسہِ چھا دٔلیٖل کیٛاہ چھِ مےٚ دوٚپ نہ تۄہہِ اگر أسۍ حدیٖث پننہِ فہم سمجھو تیٚلہِ ہیٚکہِ یِمن چیٖزن گُمراہین تہِ کڑن تیٚلہِ دٔلیٖل کڑن نہ دٔلیٖل تہِ ژوٗرِمِس ژتجیٖمِس اتھ کڑن نہ دٔلیٖل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اکہِ دۄہ اکہِ قبرستان کِنۍ گُزران رسول اسلم فرمو کہ گُرِس پٮ۪ٹھ ٲسۍ سوار یہِ سوارِ تھوڑا کیٛاہ أمۍ سوارِ کوٚر تھوڑا حرکت مطلب أمۍ تُل تھوڑا وۄٹہٕ ہِش تہٕ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پتہٕ رُکے فرموکھ یُس ییٚتٮ۪ن چھُنہ یہِ قبرستان یتھ منٛز یِم قبر زٕ چھِ یِمن چھُ عذاب کیٛاہ چھُ یِمن چھُ 2 عذاب
وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ زون اگر وۄنۍ بیٛاکھ کانٛہہ مسلہٕ کَڑِ دَپہِ علمِ غیب اوس رسول اکرم صلی کیٛاہ صحابن تہِ ووٚنُکھ نا یہِ کَتھ تِمو دوٚپ تۄہہِ چھُو علمِ غیب گوٚو مۄکلے نا کیٹاگارِکلی چھُٹی تِہنٛزِ کَتھِ گوٚو مسلہٕ چھِ یِتھَے کٔنۍ سمجھِنۍ گٔے نا چھُٹی تِہنٛزِ کَتھِ صحابو بوٗز نا تِمو ووٚن بس تۄہہِ چھُو علمِ غیب یہِ کیٛاہ چھُ گوٚو معجزٕ کیٛاہ چھُ یا وَنو کہِ جبریٖل آو تٔمۍ دِژ خبر یا دَپو یہِ چھُ معجزٕ معجزٕ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ مسلہٕ کانٛہہ مُستمد کٔڑِتھ کینٛہہ گۄڈنِچ کَتھ چلو وۄنۍ جبریٖلن ووٚن علیہ الصلوٰتُ وَسلام آو گۄڈَے وۄنۍ یِمن چھُ عذاب سپدان دۄن قبرِ والٮ۪ن فرمووُکھ یِمن چھُنہٕ بڑٮ۪ن گۄناہن ہٕنٛدۍ سببہٕ عذاب سپدان کینٛہہ أکِس چھُ اکھ چھُ اوسمُت غٲبت کران چُگل خوری چُگل خوری أمِس چھِ وَنان اکھ کَتھ ییٚتٮ۪ن بیٛاکھ کَتھ ہوٚتٮ۪ن فساد تُلنہٕ خٲطرٕ چُگل کھور نمیٖما جُس کون کہتے چُگل کھور چھُ اوسمُت بیٛاکھ چھُ اوسمُت تہِ پِشاب کران یہِ چھکہٕ آسان نٮ۪صف یزارس بیٚہوان پٮ۪ٹھ مطلب جدیٖد دورس منٛز ییٚلہِ کران یتھ اُمتس چھِنہٕ وۄنۍ مطلب پِشاب کرنٕکۍ مسٲیِل پاے چھےٚ کھڑہٕے پِشاب مےٚ ٲس نہٕ کُنہِ آب نہٕ کُنہِ نٮ۪صف یزارس تہٕ اللہ اکبر یِم وۄنۍ چھِ طہارتٕکۍ مسٲیِل ییٚمِس نہٕ پاے آسان کٔژو میٚژِ پھٔلٮ۪و سۭتۍ چھُ استنجا کرُن حالانکہِ یِم چھِنہ مسلہٕ یہِ دپان ہے بٔڑۍ مسلہٕ ؤنِو ییٚمِس نہٕ استنجا پاے أمِس کیٛاہ وَنو باقٕے مسلہٕ ٹھیٖک چھا أمِس کیٛاہ وَنٮ۪کھ ژٕ علمِ فِقہ أمِس کیٛاہ وَنٮ۪کھ ژٕ اصوٗل تفصیٖل تٔمِس ہیٚچھنٲیِو طہارت گۄڈٕ پتہٕ وٕچھو مسجد لایق گٔژھِنۍ یہِ پتہٕ وٕچھو أمِس کیٛاہ چھُ ہیٚچھناوُن چھُنہ تو دوٚیِم مسلہٕ چھُ کہِ یہِ اوس کران کیٛاہ دوٚیمِس اوس یہِ اوس پِشاب گوٚو چھیٖنٹو نِش اوس نہٕ یہِ بچان پرہیز کران رسول صٲبن فرموو صحابن تِمو أنۍ اکھ لٔنٛڈ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم أنۍ أکِس خٔزٕر کُلِس لٔنٛڈ وٲلِتھ یا ووٚنُکھ صحابن تُہۍ أنِو پتہٕ پھٕٹرٲوُکھ سۄ لٔنٛڈ ٹھیٖک چھا اکھ تھوٚوُکھ یتھ ٹُھکِتھ بیٛاکھ تھوٚوُکھ بیٚیِس کپرس فرمووُکھ کہِ اَسہِ چھُ رۄبس پٮ۪ٹھ وۄمید یوٚتام یِم لنجہِ أدرِ روزن توٚتام کرِ اللہ تعالیٰ یِہنٛدِس عذابس منٛز تخفیٖف یہِ اوس معجزٕ ٹھیٖک چھا گۄڈنِچ کتھ چھِ أزکِس مُسلمانس کیٛاہ چھِ پاے قبرِ وٲلِس کیٛاہ چھُ أنٛدرٕ گژھان پاے چھس أمِس چھا کانٛہہ سورس ییٚمہِ پٮ۪ٹھ یہِ ؤنِتھ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سارے امواتن منٛز گوٚو تھایکھ کتٮ۪ن تہٕ درٛاے صحابہ ٹھیٖک چھا کیٛاہ صحابہ کرام آیا بیٚیہِ ؤرۍ پتہٕ ژۄچہِ ہٮ۪تھ تہٕ پوش ہٮ۪تھ ترٲیِکھ قبرِ پٮ۪ٹھ اَمہِ سۭتۍ گژھِ عذابس کٔمی یا بیٚیہِ تھایہِ تِمو پتہٕ لانجہِ ما تھایہِ أزیُک کیٛاہ کڑان دٔلیٖل وۄنۍ دپان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ سۭتۍ چھُ گژھان کیٛاہ دٔلیٖل کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یِہے گوٚو سُہ چھُنہ حدیٖثٕے تیٚلہِ ونان أسۍ چھِنہ دپان ہے ہُہ تہِ چھُ قرآنٕے ونان یہِ چھُ مگر یۄس کتھ حظ چھِ سمجھنی یہِ چھُ پننہِ فہم ونان أمِس چھُ پنُن یٔڑ پتہٕ یہِ چھُ پنُن مسلہٕ امہِ نِش ثٲبت کران أمِس چھُ پنُن دُنیٲیی اغراض و مقاصد اتھ پٔتۍ کِنۍ چھُس نا أمِس چھُ پنُن دُنیٲیی مقصد اتھ پٔتۍ کِنۍ یہِ چھُ دپان ہے امہِ نِش درٛاے نہ دٔلیٖل کتہِ درٛاے دٔلیٖل یہِ صحابو کٔڑن صحابو چھُ پتہٕ یہِ کوٚرمُت اگر أسۍ چٲنۍ فار ایگزامپل مانو کوٚرکھا نہ گٔے نہ یہِ گُمراہی الگ یہِ کمہِ سۭتۍ پھہلے یا حدیٖثٕے برونٛٹھ کَنہِ مگر سمجھُکھ کمہِ ییٚلہِ أسۍ پننہِ أنٛدۍ کہِ لاگو سمجھُن ییٚلہِ أسۍ حدیٖث تہٕ قرآن پننہِ أنٛدۍ کہِ لاگو سمجھُن وہ گمراہی کا سبب اور فرقہ بندی کا سبب بن جاتا ہے اور بہت ساری جماعتوں نے ایسا کیا ہے ٹھیک ہے نا وہ یہ چھُ وجہ کمیُک وجہ خاص چھُ یہِ فرقہ بندی کیا وجہ چھُ قرآن حدیث کو جب اپنی عینت کے مطابق سمجھا جائے گا اپنی عقل کے مطابق سمجھا جائے گا اپنی جماعتی تعصب کی بنیاد پہ سمجھا جائے گا تو فرقے بن جائے گے اسی لیے کہتے ہیں اگر فرقوں سے بچنا ہے تو صحابہ کی فہم کو لازمی پکڑنا ہے جیسے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کہتے تھے انه من ظن یأخذ العلم من الکتاب والسنہ جو آپ میں سے یہ دعویٰ کرے نا میں قرآن و سنت سے خود بخود سیکھ سکتا ہوں میں قرآن و سنت سے خود بخود مسائل سیکھ سکتا ہوں میں قرآن و حدیث کو خود سمجھ سکتا ہوں ٹھیک ہے نا تو صحابن ہند فہم ورائی کیا یُس دپان بہٕ سمجھٕ پانے قرآن بہٕ سمجھٕ پانے حدیث صحابن ہند فہم ورائی صحابن ہند فہم ورائی فرمو یہ انسان چھُ گمراہ یہ انسان چھُ گمراہی پھہلا یعنی یہ انسان یُس تۄہہِ دپو میں آپ کو قرآن سمجھاؤں گا اپنی عینت سے حدیث سمجھاؤں گا اپنی امِچ سُنٛد خٲر چھُنہٕ کینٛہہ بلکہ یہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا کیازِ یہِ کُس چیٖز چھُ دیٖن کرتا مکمل گوٚو یہِ پنُن ڈرامہ ونان چھُنہ
بات سمجھ آ گئی؟ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فہم کو لازمی پکڑنا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فہمنا مقید بفہم السلف الصالح. جو ہمارا فہم ہے نا وہ مقید ہے، اللہ نے قید کیا ہے، باؤنڈیشن رکھی ہے. ہمارے فہم کو قید کیا گیا ہے صحابہ کی فہم میں. اگر اس فہم سے ہم آگے نکل گئے گمراہ ہو جائیں گے. دین کی مختلف شکلیں ہمارے سامنے آ جائے گی جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں. مختلف جو فرقے وجود میں آ چکے ہیں نا وہ کس بنیاد پہ آ چکے ہیں؟ ایسی فہم کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو یہ دو چیزیں ایسی تھی جس سے امت میں کیا ہوتی ہے؟ تفریق ہوتی ہے. اگر بچنا ہے پہلے گناہوں کو چھوڑنا ہے، دوسرا قرآن و حدیث کو شخصیات کی عینک سے نہیں سمجھنا ہے، صحابہ کی فہم، ٹھیک ہے نا، اقوال سلف کے تناظر میں سمجھنا ہے، صحابہ کے فہم کے مطابق، ائمہ دین کے فہم کے مطابق، ٹھیک ہے نا، ائمہ امت کے فہم کے مطابق، سلف صالحین کے فہم کے مطابق اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں ہم امت کو ایک پلیٹ فارم میں جمع کر سکتے ہیں. تو یہ تھا کس کے متعلق امت میں تفریق کیوں ہوتی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پڑھ